اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیسن نمبر 4 سید الورا پارٹ 1۔ اور لاسٹ لیسن میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ کے ساتھ ہونے والی تھی، اور راستے میں ایک عورت ان کے پیشانی پر نور نبوت دیکھ کر ان کو برائی کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ان کو اپنے کرم کے ساتھ گناہ سے بچا لیتا ہے، اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ کبھی بھی زنا کے مرتکب نہیں ہوئے، اللہ نے مجھے پاک نسلوں سے پیدا فرمایا۔ بہرحال حضرت عبداللہ اپنے دامن کو ہر قسم کی آلودگی سے بچاتے ہوئے حضرت وہب کے گھر پہنچ گئے اور سیدہ آمنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، یعنی ان کی شادی ہو گئی۔ اور اہل عرب کا اس وقت یہ دستور تھا، یہ رواج تھا کہ دلہا شب زفاف یا پھر سہاگ رات جو ہے وہ سسرال میں ہی بسر کرتا تھا، اور 3 دن تک وہیں مقیم رہتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بھی 3 روز تک وہب کے گھر قیام پذیر رہے، اور اسی قیام کے دوران وہ نور جو روح عبداللہ پر جگمگاتا تھا، جو ان کی پیشانی پر چمکتا تھا، سیدہ آمنہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ 3 دن کے بعد جب حضرت عبداللہ واپس اپنے گھر جا رہے تھے تو راستے میں پھر فاطمہ نامی اسی عورت کے ساتھ ملاقات ہو گئی، جو آپ کو چند ساعت وصال کے عوض 100 اونٹ دینے پر آمادہ تھی، یعنی کہ تھوڑا سا ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ کرنے کے لیے وہ 100 کیملز 100 اونٹوں کی پیشکش اس وقت وہ کر رہی تھی۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس عورت نے آپ کی طرف مطلب اٹینشن نہیں دی، دیکھا ہی نہیں۔ بڑے وہ حیران ہوئے کہ وہ عورت تو صرف 3 دن پہلے سب کچھ لٹا دینے پر آمادہ تھی، اور آج یوں وہ بے رخی برت رہی تھی جیسے جانتی نہ ہو۔ آخر حضرت عبداللہ سے رہا نہ گیا، انہوں نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، آج تم وہ پہلے والی پیشکش نہیں کر رہی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ پہلے جو تمہارے پاس تھا اب تم سے جدا ہو چکا ہے، اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع پر اس عورت نے فی البدیہہ، یعنی اسی وقت جو نظم لکھ لی جاتی ہے اس کو فی البدیہہ بولتے ہیں، کیونکہ اس وقت عرب کی سب سے زیادہ خصوصیت یہ تھی کہ وہ شاعر ہوتے تھے، فی البدیہہ ایسی زبردستی پوئٹری کر لیا کرتے تھے۔ تو اس شعر کا اس کی پوئٹری کا آخری شعر یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایک زہری عورت نے تم سے کتنی بڑی نعمت لوٹ لی ہے، اور تمہیں یا اسے پتہ ہی نہیں۔ سیدہ آمنہ کی یہی خوش بختی کیا کم تھی کہ انہیں حضرت عبداللہ جیسا مثالی شوہر ملا تھا، اور اسی پر مزید سعادت یہ حاصل ہو گئی کہ ان کا بطن اطہر قرارگاہ نور مصطفیٰ بن گیا، یعنی کہ وہ پریگننٹ ہو گئی۔ اور یہ حمل اس طرح کا حمل نہ تھا، ایسی پریگننسی نہیں تھی جیسے عام یوزلی ہوتی ہے، بلکہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا کا سب سے انوکھا اور منفرد حمل تھا۔ سیدہ آمنہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے حاملہ ہونے کا پتہ ہی نہ چلا، کیونکہ نہ تو مجھے کسی قسم کا بوجھ محسوس ہوا، نہ ہی مجھے دیگر عورتوں کی طرح کھٹی میٹھی چیزوں کی خواہش پیدا ہوئی۔ پھر ایک دن میں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھی کہ مجھے ایک غیبی ہستی نے یہ بشارت دی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ تمام مخلوقات کے سردار کے ساتھ حاملہ ہو گئی ہیں، پریگننٹ ہو گئی ہیں۔ اس در شہوار کا صدف آمنہ میں قرار اتنی خوشیوں اور راحتوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ در شہوار یعنی کہ اس قیمتی موتی کا صدف آمنہ، جیسے موتی جو ہے سیپ کے اندر ہوتا ہے نا، اس طرح یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے کہ حضرت آمنہ کا بطن جو ہے وہ ایک سیپ تھا، اور اس کے اندر ایک قیمتی موتی جو ہے اس نے جگہ پائی، اور اتنی خوشیوں اور راحتوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا کہ اس سال کا نام ہی کامرانی اور شادمانی کا سال بن گیا۔ جس سال سیدہ آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاملہ ہوئی، اس سال کو سنۃ الفتح والابتہاج کہا جاتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے قریش
قحط سالی اور شدید تنگ دستی سے دوچار تھے، مگر اس سال زمین سرسبز ہو گئی، ہر طرف گرینری ہو گئی، درختوں کے ساتھ پھل لگے، قریش پر ہر طرف سے خوشحالی ٹوٹ پڑی۔ اب آگے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے سے چند ماہ پہلے حضرت عبداللہ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ تجارت کے لیے شام گئے۔ واپس آتے ہوئے راستے میں طبیعت ان کی کچھ ناساز ہوگی، بہت ان کی طبیعت خراب ہوگی۔ جب قافلہ مدینے کے قریب سے گزرا تو حضرت عبداللہ میں مزید سفر کی طاقت نہ رہی، اس لیے قافلہ والوں سے کہا کہ تم لوگ اپنا سفر جاری رکھو، میں یہاں مدینہ میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں چند روز قیام اور آرام کر لوں گا۔ چنانچہ قافلے والے انہیں مدینہ میں چھوڑ کر خود مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کا خیال تھا کہ چند روز وہ آرام کریں گے اور وہ افاقہ ہو جائے گا یا بہتر ہو جائیں گے، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا اور مرض دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا۔ ادھر جب قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو حضرت عبدالمطلب جو حضرت عبداللہ کے والد تھے، انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا، قافلے والوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہو گئے، اس وجہ سے وہ مدینہ میں ہی رک گئے تھے۔ تو حضرت عبدالمطلب نے اسی وقت اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو ان کی خبر گیری یا پتہ کرنے کے لیے بھیجا، مگر شاید قدرت کو دو بھائیوں کی ملاقات منظور نہ تھی۔ حارث عین اس وقت پہنچے جب عبداللہ اس دنیا سے منہ موڑ چکے تھے۔ کتنی حسرت ناک تھی یہ موت! غریب الوطنی میں دور دراز کے رشتہ داروں کے ہاں دم نزا، نہ پاس ماں تھی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ اپنی چہیتی بیوی اور نہ ہی کوئی اور قریبی رشتہ دار۔ عمر صرف 18 سال۔ جب اس جواں مرد کی المناک وفات اور انتقال کی اطلاع جب مکہ مکرمہ پہنچی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ ماں باپ اور بھائیوں بہنوں پر جو گزری سو گزری، لیکن سیدہ آمینہ کا غم غالباً سب سے فزوں تر تھا، سب سے زیادہ تھا۔ جس عورت کی خوشیاں عین شباب میں لٹ گئی ہوں، جو شادی سے صرف چند ماہ بعد بیوہ ہو گئی ہو، جسے عبداللہ جیسا مثالی شوہر جو سینکڑوں دلوں کی دھڑکن تھا، داغ مفارقت دے گیا ہو، جدائی کا غم دے گیا ہو، جسے اپنے محبوب سرتاج کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہو سکا ہو، جس کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ اپنی پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گیا ہو، اس عورت کے غم و اندوہ کا کون اندازہ کر سکتا ہے اور اس کے دکھ درد کو کون جان سکتا ہے؟ ہاں، جب دل کی آگ سے الفاظ کا دھواں اٹھتا ہے تو کچھ آگ کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سیدہ آمینہ کے دردناک الفاظ ان کے کرب کو دکھاتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سا مرثیہ ہے جس میں 4 شعر ہیں جو انہوں نے لکھے تھے۔ حضرت عبداللہ کی وفات سے سیدہ آمینہ کی نگاہوں میں جہاں تاریک ہو گیا، انہیں چارسو ویرانیاں اور بربادیاں نظر آنے لگی۔ فرماتی ہیں، وادی بطحا کے اطراف اور تمام جانب آل ہاشم سے خالی ہو گئے، میرا سرتاج کفن میں لپٹا ہوا لحد میں قبر میں جا لیٹا۔ حضرت عبداللہ کی موت اچانک ہی آ گئی تھی، مہینہ بھر بیمار رہے اور چل بسے، وہ ہر لحاظ سے بے مثال انسان تھے۔ ان کی وفات کے بعد اب ان جیسا کون تھا؟ سیدہ آمینہ نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا کہ انہیں موت نے اچانک پکارا، وہ اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس کی جانب چل دیے۔ اب دنیا میں ہاشم کے اس بیٹے جیسا کوئی بھی نہیں رہا۔ اس کے بعد جنازہ اٹھنے کی منظر کشی بھی کی ہے۔ یہ منظر انہوں نے خود تو نہیں دیکھا تھا، شاید اپنے جیٹھ حارث کی زبانی سنا ہوگا کہ جب رات کے وقت لوگ ان کا جنازہ اٹھا کر چلے تو ازدحام یعنی رش کے باوجود ان کی چارپائی کو کندھا دینے کے لیے کبھی ایک آگے بڑھتا تھا تو کبھی دوسرا۔ حضرت عبداللہ کی مرگ ناگہاں پر ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل سوگوار تھا۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ ایسے فیاض اور رحم دل انسان کی جدائی پر سب نے
غمگین تو ہونا ہی تھا، اور موت نے ان کو ہم سے چھین لیا ہے، تاہم زندگی بھر وہ بے حد سخی اور انتہائی رحم دل رہے۔ یہ پوئٹری جو سیدہ آمینہ نے کی تھی۔ اور آگے حضرت عبداللہ کی وفات کا زیادہ المناک پہلو یہ تھا کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت سے پہلے ہی، پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے تھے۔ عام لوگوں کو تو بطن آمینہ کے پیٹ میں پرورش پانے والی ہستی کی عظمت کا صحیح اندازہ تھا، نہ علم تھا، مگر کارکنان قضا اور قدر تو ملائکہ تو جانتے تھے، فرشتوں کو تو معلوم تھا کہ وہ کون ہے، تو اس لیے انہوں نے اس غم کو شدت سے محسوس کیا اور دربار الہی میں عرض کی کہ اے ہمارے اللہ اور ہمارے آقا، تیرا نبی تو یتیم رہ گیا ہے، اس کی تربیت اور حفاظت کرنے والا باپ تو چل بسا۔ تو دربار الہی سے جو جواب ملا وہ عظمت مصطفیٰ کے نئے پہلو اجاگر کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا نگہبان ہوں، میں اس کا حامی ہوں، میں اس کی تربیت کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا مددگار ہوں، میں اس کا رازق ہوں۔ فرشتوں، تم اس پر درود پڑھو، اس کے نام نامی سے برکت حاصل کرو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ اجمعین۔ یہاں تک تو حالات تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرنٹس کے، اور آگے چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے ولادت باسعادت کا، کہ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اب اس منظر کی طرف چلتے ہیں کہ عالم ارواح میں آسمانوں کے اوپر ایک عظیم الشان اجتماع تھا، ایک بہت بڑی گیدرنگ تھی۔ 1,00,000 سے زیادہ انبیاء اکرام اور رسل عظام کی ارواح جمع تھی، کیونکہ کائنات کا خالق اور مالک اس دن بنفس نفیس خود ایک بڑا امپورٹنٹ اور اہم اعلان کرنے والا تھا۔ اس لیے سب ہمتن گوش تھے، سب بڑے غور سے انتظار کر رہے ہیں کہ کون سا اعلان ہونے والا ہے، اور بالآخر شہنشاہ مطلق اس دنیا اور اس دنیا کے مالک کی پر عظمت اور جلال آواز گونجی، اور وہ گروہ انبیاء سے مخاطب تھا کہ جب میں تم لوگوں کو فریضہ نبوت اور رسالت ادا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجوں گا تو تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت سے بھی نوازوں گا، لیکن اگر اسی دوران وہ رسول آ گیا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق والا ہوگا تو تمہاری نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری کتابیں منسوخ ہو جائیں گی، اور تمہیں اس رسول پر ایمان لانا پڑے گا اور اس کے ساتھ امداد اور تعاون کرنا ہوگا۔ یہ فرمان ہی کافی تھا۔ جن ہستیوں کو مخاطب کر کے یہ فرمان جاری کیا جا رہا تھا، ان سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کسی مرحلے میں اس سے سرتابی کریں یا انکار کی جرات کریں، لیکن اس کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر ان حاضرین کا زبانی اقرار بھی ضروری سمجھا گیا، اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ پھر اس فرمان کو اپنا عہد قرار دے کر اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا گیا، اور اس پر میرا عہد لیتے ہو؟ انکار کی مجال ہی کسے تھی؟ سب نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اور تعجب ہے کہ انبیاء اکرام کی پاکیزہ ارواح کے اس اقرار پر بھی اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اس پر باقاعدہ گواہیاں ڈالی گئی، ٹیسٹیمونیز۔ اور گواہ کون بنے؟ انبیاء کی پوری جماعت اور خود رب العالمین۔ رب نے فرمایا کہ تم اس پر گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس مہمان کی اہمیت کا کہ جس کے گواہوں کے زمرے میں بادشاہ حقیقی کا اپنا نام بھی درج ہو؟ رب کریم جانتا تھا کہ انبیاء تو میرے کسی بھی حکم سے سرتابی نہیں کریں گے، انکار نہیں کریں گے، بٹ انبیاء کی امتوں میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو اس عہد سے پھر جائیں گے۔ اس لیے اس نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ اس پیمان سے انحراف کا انجام بھی بیان کر دیا جائے۔ چنانچہ مزید ارشاد ہوا کہ اگر اس کے بعد کسی نے اس میثاق سے
روگردانی اختیار کی۔